جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سرف ایکسل نیکی. اور اقرار بھائی آپ نے جو پیکج دکھایا ہے یہ جی دی سٹیزنز فاؤنڈیشن اور تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے شعبے میں اگر بات کی جائے تو وہ بچے اور بچیاں جن کے والدین یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں, یہ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ ٹی سی ایف سے اچھا کام پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر میں اور کوئی ادارہ نہیں کر رہا. صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بڑا ایک شاندار انکشاف ہے کہ فارمل اسکولنگ میں دنیا کا غالباً سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. تو ہمارے ساتھ اسفندیار صاحب موجود ہیں, ہر برس ہم ان کو زحمت دیتے ہیں, اور زرمین سید ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کو ویلکم, بہت شکریہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور ہمت اور استقامت دے, اور ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم ہر مسئلے کا حل ہے الٹیمیٹلی انشاءاللہ. جی بالکل, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. مطلب چاہے جینڈر ایکوالٹی ہو, چاہے سیفٹی سیکیورٹی ہو, چاہے آپ کی اکنامک گروتھ ہو, پراسپیرٹی ہو, کرائم ریٹ ہو, مطلب ہر چیز اجتماعی شعور ہے, سیاسی آپ کے جو جتنی میں بلکہ ایک چیز مائک ذرا سا قریب ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے, اس کا نام فیکٹفلنس. اس میں وہ کہتا ہے کہ 1890 میں سویڈن وہاں تھا جہاں آج صومالیہ ہے, 1950 میں سویڈن وہاں تھا جہاں آج ایجپٹ ہے, اور 2022 میں ہمیں پتہ ہے سویڈن کہاں ہے. اور اس کا کہتا ہے ڈائریکٹ کوریلیشن جو ہے تعلیم سے. بالکل ایسے, کیا بات ہے. تو یہ جو فارمل اسکولنگ کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہونے کا دعویٰ ہے, اکانومسٹ نے یہ بات کی. جی, اور یہ اکانومسٹ نے تب کی تھی جب ہم 1400 اسکول چلا رہے تھے. اچھا, اور اب اس وقت نمبرز کیا ہے؟ اب 1833. اچھا, بڑی ریپڈ گروتھ ہے. مجھے بھی یہ جب ہم ہر برس ملتے ہیں تو یہ سب سینکڑوں میں ہر سال جو ہے یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں بہت ہی پسماندہ علاقوں میں, ظاہر ہے ہمارے شو کا فارمیٹ ایسا ہے, اور جو کام ہم کرتے ہیں بہت پسماندہ علاقوں میں, بہت مختلف جگہوں پہ ہمیں جانا ہوتا ہے, اور مجھے ایسی جگہوں پہ ٹی سی ایف کے اسکول نظر آیا کہ بہت فخر ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں تھر ہو چاہے ساؤتھ پنجاب ہے. 8 سال ہو گئے ہیں اس ادارے کے ساتھ. میں اب بھی جاتا ہوں, ابھی میں کے ٹی بندر گیا ہوا تھا, اور میں پھر ہر دفعہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ایسے علاقوں میں ماشاءاللہ ٹی سی ایف جو ہے وہ چل رہا ہے. کیا بات ہے. جی زمین, آپ بتائیے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں اور بہت اطمینان اور بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ٹی سی ایف جو ہے انڈاؤٹیڈلی پاکستان میں اس سے, اور جب اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں شاید اس طرح کا کوئی اور ادارہ نہیں ہے جو فارمل اسکولنگ میں اتنا کام کر رہا ہو, تو آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہوتی ہے ایسے ادارے کے ساتھ ایسوسیشن کے بعد, کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ سو بیسکلی جب ہم دیکھتے ہیں نا بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ بالکل فرام اسکریچ اسٹارٹ کیا ہے, اور ایجوکیشن پروموٹ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ابھی بھی لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا. ابھی جو شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو کیا کہتے ہیں مرچیاں چنتی ہیں, رائٹ. وہ صبح اٹھتی ہے بہت جلدی, مرچیاں چنتی ہے, اور پھر یہ اسکول جاتی ہے. اس کے گھر والوں کے ایجوکیشن کا کوئی وہ نہیں تھا. اس کے 2 بڑے بہن بھائی ہیں, ان کو بھی ایجوکیشن نہیں دی گئی ہے. یہ ٹی سی ایف کا کام ہے ہمیں جانا, ہمارے ٹیچرز اور پرنسپل کا, کہ وہ جائیں اس سلسلے پہ کام کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, اور انہی لڑکیوں کو ہم واپس لے کر آئیں اسکول, اور بتائیں ان کو کہ اور یہ کیوں جاتی ہیں روز صبح مرچ چننے کا اسکول, اسی لیے کہ کل بہتر ہوگا. اور ہم یہی پش کرنا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک ایسا سیکٹر ہے جو آپ کو کام اس پہ کرنا چاہیے, کیونکہ کل آپ کا بہتر ہوگا. بالکل, یہ ایک الگ ایونیو ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ظاہر تعلیم دینا اور اس کا انتظام کرنا اور اسکول قائم کرنا, ان علاقوں کا انتخاب کرنا جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو قائل کرنا, مائل کرنا کہ وہ آئیں اور اپنی بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیں, یہ بھی اس کا مطلب بڑا چیلنج ہے. آج سے 40-50 سال پہلے سپلائی ایشو بھی تھا اور ڈیمانڈ ایشو بھی تھا. آج کی تاریخ میں جو ہے تعلیم جو ہے وہ اب صرف سپلائی ایشو رہ گیا, ڈیمانڈ ایشو نہیں ہے. کیونکہ ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں, اور یہ کتنی ریموٹ اور کتنی ہی غریب علاقوں میں کیوں نہ ہو, ہم لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں بچے پڑھانا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں صرف 3-4 چیزیں, مطلب ایک تو یہ کہ آپ معیاری تعلیم اگر دے رہے ہیں, آپ سیف سیکیورڈ انوائرمنٹ اگر دے رہے ہیں, آپ کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور آپ ان کے قریب گھر کے نزدیک بنا رہے ہیں, نزدیک, تاکہ وہ پیدل آ سکے, پیدل جا سکے. تو یہ بتائیے گا ذرا کہ جو آپٹکس ہے نا وہ بڑے مختلف ہیں. یعنی تعلیم کے حوالے سے ظاہر ہے ہم زخم نہیں دکھا رہے کسی کے, ہم پانی کی یا خوراک کی, تو لوگ شاید ذرا زیادہ حساس ہوتے ہیں ان معاملات کو لے کر. تعلیم کے اوور آل کہ آپ اگر وقتی طور پہ ضرور کیجئے, کسی کی بھوک کا انتظام, کسی کے لیے پانی کا انتظام کیجئے, کسی کے لیے علاج کا انتظام کیجئے, لیکن الٹیمیٹلی جب تعلیم ہوگی تو بہت سارے مسائل کم ہو جائیں گے. آپ کی
تو یہ بتانا اور سمجھانا کنونس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ٹینجبل نہیں ہے نا نظر آنے والی. یہ بالکل, کیونکہ اس میں کوئی 15-16 سال کی آپ کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور سکسیسو گورنمنٹس بھی جو فوکس نہیں کر پائی ہیں وہ اسی وجہ سے, کیونکہ 5 سال کے بعد میں سڑک دکھا سکتا ہوں, میں برج پل دکھا سکتا ہوں, لیکن میں ایک KG سے 4تھی کے بچے پہ جا کے ووٹ شاید مانگنا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہوگا. سو ایک ٹیکٹیکل آپ کو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی کڈنی خراب ہے, اس کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں, اور ایک ہے کہ کڈنی خراب کیوں ہوتی ہے, کیونکہ شاید پانی خراب کوالٹی کا آ رہا ہے, شاید اس علاقے میں کنواں نہیں ہے, تو آپ کو اس کے لیے تو آپ کو اسٹریٹجک سوچنا پڑتا ہے تعلیم کے حوالے سے, بنیاد میں کہاں خرابی ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. جی, تو دوربین ہونا جو ہے وہ بہت بہت ضروری ہے اس کے لیے. اچھا, یہ ایک اور کانسیپٹ چکے جس طرح ہم نے بھی بات کی کہ ظاہر ہے وہ اس کے نظر آنے میں اتنا شاید اپیل نہیں کرتا کہ لوگ آگے آئیں, اور اسی طرح سے ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے تعلیم کے معاملے میں. اگر جی اس میں اگر وہی والی چیز ہے کہ اگر آپ آنکھ بند کریں اور کہیں کہ زکوٰۃ, تو آپ کے ذہن میں ایک دم سے بیوہ, یتیم, نادار, بھوکا, لاچار, یہ علاج یہ شکلیں آپ کے ذہن میں اشکال آتی ہیں, تعلیم نہیں آتی ہے آٹومیٹکلی. اور یہی وجہ ہے کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ ہماری ڈسپلیسڈ پرائرٹیز ہیں, اور اتنی زیادہ فلینتھرپی ہونے کے باوجود پاکستان میں ہر ہیومن انڈیکس پہ پاکستان جو سب سے نیچے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی بالکل ٹھیک بات ہے, آئی ایگری قبلہ درست ہونے کی ضرورت ہے اس میں جو ہے. ہاں, تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ہم نے کسی کے عمرے کا انتظام کیا تھا غالباً, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ضرور کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سوچیے کہ اگر یہ پیسے یا اس کے ایکول پیسے آپ کسی کی تعلیم پر بھی خرچ کریں تو وہ آگے بڑھ کر یا آگے چل کر کتنے لوگوں کو عمرہ کروانے کی, تو ہر چیز, ہر نیکی جو الٹیمیٹلی آپ تعلیم فراہم کر دیں, اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں, تو آپ سمجھیے کہ بہت صحیح سے کہہ سکتا ہوں, مطلب جیسے آپ کرتے ہیں نا دعوے کے ساتھ کہ اگر پاکستان میں تعلیم اور زکوٰۃ فوکس جو ہے وہ تعلیم کے اوپر کی جائے زیادہ سے زیادہ, باقی ساری مدوں میں شاید ضرورت کم ہو جائے, تو آپ کو اگلے آنے والے سالوں میں پاکستان میں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ زکوٰۃ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے, آپ مڈل ایسٹ, افریقہ وغیرہ میں جاری ہوگی. کیا بات ہے, آپ کو جو ہے نا کہ ہم تو مائل بکرے میں کوئی سائل ہی نہیں, وہ والا اقبال کا میرے خیال سے جو ہے وہ یہاں صادق آ رہا ہوگا, صادق آ جائے گا بالکل انشاءاللہ. تو جناب یہ بڑی خدمت ہے جو اس وقت دی سٹیزنز فاؤنڈیشن پاکستان میں سر انجام دے رہا ہے, اور اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ فارمل اسکولنگ میں دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جو اس وقت TCF کر رہا ہے, اور میں اس کا شاہد بھی ہوں. میں نے جس طرح عرض کیا کہ جب ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں بالخصوص پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کہاں کہاں ان کے اسکول ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اسکول دیکھ کے نہیں, آپ کسی بھی بہترین پرائیویٹ اسکول سے, بلکہ مجھے تو لگتا ہے شاید کسی بھی بہترین پرائیویٹ اسکول سے زیادہ اچھی عمارتیں, زیادہ اچھے انتظامات, زیادہ اچھی پڑھائی, زیادہ اچھا نصاب, تو کیا شاندار بات ہے ماشاءاللہ. اور میں ضرور یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں جو قیدی بنائے گئے تھے ان سے یہ کہا تھا کہ ان کو ان سے رعایت کا معاملہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں. تو ظاہر ان قیدیوں سے دینی تعلیم تو توقع نہیں کی جا سکتی, دنیاوی تعلیم کا ہی ظاہر وہ معاملہ تھا. تو یہ تعلیم بہت ضروری ہے, اور سمجھار صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم زکوٰۃ کو ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے, دوسرے ممالک کو ہم دے رہے ہوں گے انشاءاللہ, اور یہی ہمارا خواب ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جی, ہماری سپورٹ, ہماری دعائیں اور پوری قوم کی دعائیں اور سپورٹ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. تو بہت ساری تالیوں کی صورت میں حوصلہ افزائی ہونی چاہیے دی سٹیزن فاؤنڈیشن کی, TCF کی, اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ. بہت شکریہ تشریف آوری کا. ایک وقفے کے بعد نیکی ایک اور پہلو سے انشاءاللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.